جہاں پر میاں اظہر صاحب جو ہیں ان کی وفات کے بعد سیٹ فارغ ہوئی تھی تو اس کو ایک الگ کیٹیگری میں ڈال دیا گیا. جیل کے اندر دہشت گرد ہیں، اس جیل کے اندر ریپسٹ ہیں، اس جیل کے اندر ڈیکوائٹس ہیں، اس جیل کے اندر را کے ایجنٹس ہیں. ساروں کو یہ سہولت ہے کہ وہ اپنی فیملی کو، اپنے کانسلیٹ جنرلز کو، اپنے لائرز کو، اپنی فیملیز کو مل سکتے ہیں. نہیں اجازت تو صرف ایک عمران خان کو اجازت. انہوں نے آر او کے دفتر ہمیں جانے ہی نہیں دیا ہمارے کینڈیڈیٹ کو. یہ آپ سب لوگوں نے دیکھا، میڈیا کو بھی نہیں جانے دیا. ویلکم ناظرین، مشرق ڈیجیٹل کے لیے قمرزمان بھٹی اس وقت پنجاب اسمبلی میڈیا سینٹر کے ساتھ آپ سے موجود ہے، اور جہاں پہ ابھی تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر معین ریاض قریشی نے اپوزیشن کے ارکان کے ہمراہ ایک اہم پریس کانفرنس کی ہے. اس پریس کانفرنس میں انہوں نے جہاں اس بات کا اعلان کیا کہ آئندہ منگل کو پنجاب اسمبلی کے تمام اراکین اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک بھرپور احتجاج کریں گے، بلکہ اس کے بعد وہ 1 بجے سے لے کے جب تک علیمہ خان اور ان کی فیملی جو ہے ڈیالہ جیل کے باہر عمران خان سے ملاقات کے حوالے سے احتجاج پر موجود ہے، وہ بھی ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے احتجاج میں اس وقت تک وہاں پہ موجود ہوں گے. اس کے علاوہ انہوں نے N129 کے الیکشن میں بھی ریگنگ کا اور باقی الیکشن میں بھی ریگنگ کا الزام عائد کیا ہے، جبکہ انہوں نے جو اس وقت آپریشن چل رہا ہے افغانستان کے حوالے سے اور جو صورتحال ہے اس کے حوالے سے بھی انہوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ KP کو خان صاحب سے ملاقات کی اجازت نہ دینا بنیادی طور پہ صوبے کے عوام کے اعتماد کو مجروح کرنے کے مترادف ہے. ان کی جو بھی گفتگو ہے وہ اس وقت ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں، وہ آپ دیکھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں ایک بار پھر آپ تمام صحافی برادری کا اپنی طرف سے اور اپوزیشن کے تمام MPs کی طرف سے آپ کے وقت کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یو ہیو آلویز بین ویری سپورٹیو، اور آپ نے ہماری آواز جو ہے، جو 12 کروڑ عوام کے احساسات ہیں، وہ آپ لوگوں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ اپنے چینلز کے تھرو ان کو پوری دنیا تک پہنچایا جائے. میں 2-3 بہت ہی کرٹیکل پوائنٹس ہیں جن پر میں آج ابھی ہم نے اندر اسمبلی کے اندر بھی اس کو اٹھایا ہے، اور میں چاہوں گا کہ پریس کے اندر بھی اس کا تذکرہ بہت ضروری ہے. پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ KP کے 4.5 کروڑ عوام کا صوبہ، اور وہ صوبہ جو کہ دہشت گردی کی جنگ کے اندر سب سے زیادہ متاثر شدہ ہے، سب سے زیادہ شہادتیں اس صوبے کے اندر ہوئیں، سب سے زیادہ ڈٹ کر پاکستان کی آرمی کے ساتھ جنہوں نے آپریشنز میں ساتھ دیا، وہ صوبہ KPK ہے. آج اس صوبہ KPK کے چیف منسٹر، الیکٹڈ چیف منسٹر ود اے تھمپنگ میجورٹی آف 2/3، اس کو 8ویں بار بھی انہوں نے عمران خان صاحب چیئرمین آف دا پارٹی سے نہیں ملنے دیا گیا. ہم نے اس کی پرزور مذمت کی ہے، اور یہاں ان کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے، ان عقل سے عاری حکمرانوں کو جھنجھوڑ کر ان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ضیاء الحق کے زمانے میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو ایک جھوٹے مقدمے کے اندر، جس کا 40 سال بعد عدالت نے کہا کہ کہ وہ ایک سیاسی قتل تھا، اور اس کو پھانسی دی گئی. آج 40 سال گزرنے کے باوجود صوبہ سندھ کے اندر سے محرومی نہیں نکال سکے. اس کا جو تعصب ہے دوسرے اپنا پنجاب کے صوبے سے، وہ نہیں نکال سکے آپ. نمبر 1. نمبر 2، جنرل مشرف صاحب کے دور کے اندر اکبر بگٹی صاحب کو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کے اندر شہید کیا گیا. آج آپ جا کر دیکھیں بلوچستان کے اندر، تو وہاں کی عوام سے پوچھیں کہ ان کا کیا تاثر ہے، ان کے اندر کیا محرومی ہے، وہ کتنی نفرت رکھتے ہیں پنجاب کے لوگوں سے. آج یہ اب ایک تیسرا واقعہ حکومت جنم دے رہی ہے. حکومت تیسرا واقعہ اس طرح جنم دے رہی ہے کہ ایک چھوٹا صوبہ جو کہ آپ کے ساتھ دہشت گردی کے اندر سب سے زیادہ جس نے اپنا نقصان اٹھایا، آج اس کے الیکٹڈ وزیر اعلیٰ کو 8ویں دفعہ عدالت سے اجازت ملنے کے باوجود نہیں ملنے دیا گیا. میں ایز اے لیڈر آف اپوزیشن
पंजाब 12.5 करोड़ की आवाम का नुमाइंदा मुझे नहीं मिलने दिया गया। हमारे बाकी पार्लिमानी लीडर और डेप्टी अपोजिशन लीडर के नाम थे कल, उनको नहीं मिलने दिया गया। बात यह है कि उस जेल के अंदर दहशतगर्द हैं, उस जेल के अंदर रेपिस्ट हैं, उस जेल के अंदर डिकॉइट्स हैं, उस जेल के अंदर रॉ के एजेंट्स हैं। सारों को ये सहूलत है कि वो अपनी फैमिली को, अपने काउंसलेट जनरल्स को, अपने लॉयर्स को, अपनी फैमिलीज को मिल सकते हैं। नहीं इजाज़त तो सिर्फ एक इमरान खान को इजाज़त है। ये मुल्क के अंदर एक इतना बड़ा इंतशार पैदा करना चाह रहे हैं कि मुल्क के अंदर ये नफरत की सियासत का बीज बो रहे हैं। आज जो आपकी अदालतें हैं वो 27th अमेंडमेंट की वजह से मफलूज हो चुकी हैं। उनकी एक 0/0 औकात भी नहीं रह गई। 27वीं तरमीम के साथ की अमेंडमेंट के साथ अदालतों को फारिग कर दिया गया। चंद अशखास के इंटरेस्ट को मद्देनज़र रखते हुए 27वीं तरमीम को इन्होंने अपने ज़ोर ज़बरदस्ती और धौंस के ऊपर इन्होंने पास करवाया। अब ये 28वीं तरमीम की तरफ जा रहे हैं। हम 27वीं तरमीम की, 26वीं तरमीम की पुरजोर मजम्मत करते हैं। मैं यहाँ पर आपको एक हिस्टोरिक वाक़या बताना चाहूँ। जब 1973 का आइन बन रहा था, भुट्टो साहब के पास 2/3 मेजॉरिटी थी, लेकिन क्योंकि आइन होता है फेडरेशन का ज़ामिन, आइन होता है इस मुल्क को इकट्ठा रखने की ज़मानत, उन्होंने फिर भी 2/3 मेजॉरिटी के बावजूद उन्होंने तमाम पार्टी से कंसेंसस करके 1973 का आइन मंजूर करवाया। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि आइन से खिलवाड़ मुल्क के साथ आप खेल रहे हैं, मुल्क की सालमियत के साथ आप खेल रहे हैं, मुल्क के मुस्तकबिल के साथ आप खेल रहे हैं। तीसरा, मैंने यहाँ पर एक और चीज़ का जिक्र करना था कि इमरान खान साहब और उनकी वाइफ को एक्सट्रीम सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया, जो कि ह्यूमन राइट्स की इटसेल्फ बहुत बड़ी वायोलेशन है। हमारी बहनें, इमरान खान साहब की बहनें, चाहे अलीमा खानम साहिबा हों, चाहे डॉक्टर उज़मा साहिबा हों, चाहे नौरीन आपा हों, ये किसी बहन के दिल से पूछें। भाई ज़्यादती भी कर जाए, यहाँ मेरी बहन मौजूद हैं, इनसे पूछें, भाई ज़्यादती भी कर जाए तो बहन का दिल भाई के लिए धड़कता है। वो सुबह उठती हैं, कभी एक अदालत का दरवाज़ा खटखटा, कभी दूसरे का दरवाज़ा खटखटा, रात के 5-5 बजे तक पर्देदार खातून अब सड़कों पर बैठी हुई हैं, सिर्फ इसलिए कि हमें भाई से मिलवाया जाए। हमने कोई पॉलिटिकल गुफ्तगू नहीं करनी, हमने सिर्फ अपने भाई की वेलबींग, उसकी सेहत का पता करना है और पता करना है कि वो किस हाल के अंदर रह रहा है। मैं यहाँ पर ये जिक्र करूँगा कि इस गवर्नमेंट को जो पब्लिक इंटरेस्ट नामी कोई चीज़ इस गवर्नमेंट में है ही नहीं। आप ये देखें, इनके हाथ जहाँ करप्शन से भरे हुए हैं, 53 अरब रुपए की कंजम्पशन IMF की रिपोर्ट में साबित हो गई है। यहाँ के वुज़रा, मैं रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ, यहाँ के वुज़रा 15-15, 16-16 मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइजों के मालिक बने हुए हैं, और जो अभी पिछले 6 महीनों के अंदर ली गई हैं। यहाँ के वुज़रा दुबई के अंदर अपना पेंट हाउस अपार्टमेंट्स खरीदते फिर रहे हैं। यहाँ के वुज़रा साफ सुथरा पंजाब के चक्कर में 2-2 करोड़ का ठेका 50-50 लाख के अंदर वो लेकर और 1.5 करोड़ रुपए अपने ऊपर वो करप्शन के अंदर वो अपनी जेब में डाल रहे हैं। ना इनको कोई पब्लिक इंटरेस्ट है, ना इनके साथ कोई मुल्क का इंटरेस्ट वाबस्ता है। मैं आपको यहाँ ये कहना चाहूँगा कि हमने आज से 6-8 महीने पहले, आप सब गवाह हैं, हमने गंदम का बताया, 2000 की गंदम अब 4042 की बिक रही है। चीनी का हमने बताया, आज चीनी की कीमत 215 रुपए के अंदर भी नहीं मिलती। हमने इनको बताया रोटी की कीमत हर 10वें दिन बाद 5 रुपए रोटी की कीमत बढ़ जाती है, लेकिन इनका ख्याल ही कहीं और है। ये सिर्फ और सिर्फ करप्शन करके
اپنی جیبیں بھر رہے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے یہ جیلی مینڈیٹ میں آئے ہیں, ان کو عوام نے ووٹ نہیں دیا, عوام سے ان کی کوئی سروکار نہیں ہے, عوام سے ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. اور کسی سے پوچھ بھی لو غلطی سے ایم این اے سے, وہ کہتے ہیں بھائی جنہوں نے اس دفعہ بنایا وہ بھی اگلی دفعہ بنوا دیں گے. اب جہاں یہ ایٹیٹیوڈ ہو وہاں پر پبلک انٹرسٹ کا کیا کام ہوگا؟ سر 44% جو ہے آپ کا پڑھا لکھا طبقہ جو ہے, جو گریجویٹ طبقہ ہے, وہ ملک سے باہر چلا گیا ہے. آپ کا جو جی ڈی پی ہے اس کے مطابق 6 to 7% آف دا ہول آف دا جی ڈی پی کرپشن کی نظر ہو رہا ہے. آپ کے ملک کے اندر ریکارڈ برین ڈرین ہو رہا ہے. آپ کے ملک کی ان امپلائمنٹ جو ہے وہ 7 to 8% پر پہنچ گئی ہے, جو پچھلے 50 سال کے اندر بھی یہاں تک نہیں پہنچی. ایک مہنگائی, اوپر سے بے روزگاری, کاروبار بند ہیں, انڈسٹریز بند ہیں, اب کسان آپ کا تباہ حالی کے اپنا مقام پر پہنچا ہوا ہے. لیکن یہ خواب و خرگوش مزے لے رہے ہیں, یہ صرف فارم 47 کے اوپر اپنے اکاؤنٹ کی جی حضور کرتے, جو صحیح ہے غلط ہے اس کے اوپر انگوٹھا لگا رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ. صاحب یہ بتائیے گا آپ سوری میں آپ کے توسط سے یہاں پر اعلان کرنا چاہوں گا کہ نیکسٹ ٹیوزڈے کو تمام ایم پی ایز ہمارے پنجاب اسمبلی کے اپوزیشن کے یہ 11 سے 1 بجے تک ہائی کورٹ اسلام آباد میں اکٹھے ہوں گے. وہاں پر اکٹھے ہو کر اپنا پروٹیسٹ یہ لانچ کرائیں گے کہ جو عمران خان صاحب اور ان کی وائف کے کیسز نہیں لگ رہے اس کے لیے کہ ان کی ڈیٹ جلدی دی جائے, نمبر 1. نمبر 2, 1 بجے وہاں سے فارغ ہو کر ٹو شو سالیڈارٹی ود دی عمران خان اینڈ دیئر فیملی, ان کی وائف اور بہنوں کے لیے ہم 1 بجے سے لے کر جب تک وہاں پر بہنیں موجود ہوں گی ہم اڈیالہ کے اندر بھی موجود ہوں گے. تو یہ میں نے کہا آپ کے نوٹس میں ہو, کیونکہ پھر آپ صاحبان اکثر میرے سے فون کر کے پوچھتے ہیں ٹیوزڈے کا پلان تمام ایم پی ایز پنجاب اسمبلی اپوزیشن ہائی کورٹ اینڈ دین اڈیالہ. آپ جب اکٹھے ہوئے, آپ قانون کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں, انصاف مانگ رہے ہیں, عدالتوں سے مانگ رہے ہیں, عدالتیں آپ کو کہہ رہی ہیں کہ تمہیں ہم نے الاؤ کیا ہے کہ مل سکتے ہو خان کو, یہ نہیں ملنے دیتے. ہم وہاں پر پہلے 4-5 بجے تک بیٹھا کرتے تھے, پھر رات کے دیر تک بیٹھنا شروع کر دیا, یہاں تک کہ چیف منسٹر صبح 5 بجے تک بیٹھا. آپ جب کسی کو انصاف نہیں دیں گے, دیوار کے ساتھ لگائیں گے, تو یاد رکھیے گا میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ نیوٹن کا لا ہے فار ایوری ایکشن دیر از این ایکول اینڈ اپوزٹ ریئیکشن. پھر یہ جب آپ دیوار سے لگا دیں گے, پیچھے جانے کا راستہ نہیں ہوگا. ہم وائلنس میں بلیو نہیں کرتے, پر یہ ہمیں مجبور کر رہے ہیں کہ ہم روڈز کو ہٹ کریں, ہم سڑکوں پر آ جائیں. دیکھیں جی, خان صاحب نے بالکل یہ میسیج دیا تھا کہ آپ ساری چیزوں پر قائم رکھیں, کیونکہ آپ صحافی بھائی وہ ہیں جن سے روزانہ کا واسطہ ہے. میں یہاں غلط بیانی نہیں کروں گا, لیکن پھر ان کو پولیٹیکل کمیٹی میں ڈسکشن ہوئی, وہاں پر میاں اظہر صاحب جو ہیں ان کی وفات کے بعد سیٹ فارغ ہوئی تھی, تو اس کو ایک الگ کیٹیگری میں ڈال دیا گیا. کے پی کے, کیونکہ وہاں پر ایک خوف تھا کہ شاید 24 اور 26 نومبر کے اندر کافی سارے ایم پی ایز کو 25-26 ایم پی ایز ڈسکوالیفائی نہ ہو جائیں, تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے اگر آج ہم نے الیکشن نہ لڑا تو پھر ہمارے لیے آگے بھی جواز بنانا مشکل ہو جائے گا. ہم نے 2 سیٹوں پر الیکشن لڑا. الحمدللہ میں لاہور کی سیٹ کے اندر پرسنلی اپنا انوالو تھا, بلکہ لکیلی NA-129 کے جو چیف کوآرڈینیٹر تھے, جو اس کیمپین کے انچارج تھے, فاروق مون صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم پورا دن ہر پولنگ اسٹیشن کا دورہ کرتے رہ گئے. آپ یقین کیجیے گا, وی ہیو گاٹ ویڈیو کلپس. ہمارے کیمپ بھرے ہوئے تھے, ان کے کیمپ بالکل خالی تھے, اور ہمارے پاس جو پہلے 150-200 رزلٹ آیا ہے اس کے مطابق جو کاسٹنگ ریشو تھا, ووٹ کاسٹنگ ریشو, وہ 6 to 7% تھا, اور ہم اس کے اندر واضح میجورٹی سے جیت رہے تھے. انہوں نے RO کے دفتر ہمیں جانے ہی نہیں دیا ہمارے کینڈیڈیٹ کو, یہ آپ سب لوگوں نے دیکھا, میڈیا کو بھی نہیں جانے دیا. اچھا, اور اسی طرح کون مانے گا کہ ہری پور ہزارہ کی سیٹ جو عمر ایوب خان صاحب نے ابھی 1.5 سال پہلے
پورے پاکستان میں عمران خان کے بعد سب سے زیادہ لیڈ سے انہوں نے سب سے زیادہ، بلکہ عمران خان صاحب تو نہیں لڑے اس دفعہ، تو انہوں نے سب سے زیادہ لیڈ والا وہ حلقہ تھا، اور وہاں پر بھی جو پریزائڈنگ آفیسرز ہیں جو انہوں نے دیے ہمیں فارم 47 اور جو RO نے رزلٹ ڈسپلے کیا، اس کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہم 27,000 ووٹوں سے جیتے وہ سیٹ عمر ایوب خان صاحب کی مسز، اور وہاں ہمیں 40,000 سے انہوں نے اپنا RO کے رزلٹ کے مطابق۔ موئن صاحب یہ فرمائیے گا کہ جب علی امین گنڈا پور صاحب تھے تو اس وقت کہا جاتا تھا کہ ملاقات تو ہو جاتی تھی، کوئی نہ کوئی آتا تھا، لیکن جب سے سہیل افریدی صاحب آئے ہیں تو ملاقات نہیں ہو پا رہی، فیملی کی بھی ملاقات نہیں ہو پا رہی ہے۔ کیا آپ کو اب وہ امکان ہے کہ منگل کے روز جو ہے ملاقات ہوگی یا طویل کرنا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں، ہم اللہ تعالیٰ کی ذات سے کبھی بھی مایوس نہیں ہوئے، نہ مایوسی گناہ ہے، اور ہمیں پھر بھی نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں اس پر یقین ہے کہ قانون ہمارے حق میں بولے گا۔ اور اگلے آج ہماری بہن اپنا علیمہ خانم صاحبہ نے آج انٹیریئر سیکرٹری کو بھی پنجاب کو بھی خط لکھ دیا ہے کہ میرے بھائی کی سیٹ، توہین عدالت کی جو آپ جی انہوں نے انٹیریئر سیکرٹری کو پنجاب کو بھی خط لکھ دیا ہے کہ اب مجھے اپنے بھائی کی صحت کے بارے میں ریزرویشنز ہیں، اور ایز اے نان پولیٹیکل پرسن، ایز اے فیملی ممبر، مجھے میرے بھائی کو منگل کو ملوایا جائے۔ لیٹس سی کیا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ۔